یزید پلید نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کو جو میدان کربلا میں شہید کیا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کو حب جاہ تھا، اس کو حب مال تھا، اور مال و دولت کی اور اقتدار کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی تھی، اور اس محبت کی وجہ سے، اقتدار کی محبت کی وجہ سے، حکومت کی محبت کی وجہ سے، مال و دولت کی محبت کی وجہ سے اس نے یہ اتنا بڑا جو ہے اقدام اٹھایا۔ اور مال کی محبت کے حوالے سے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حب الدنیا راسو کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب یزید کی حکومت کتنا عرصہ رہی؟ یہ صرف 3 سال 6 ماہ اس کی حکومت رہی، اور 39 سال کی عمر میں، 39 ایئرز کی عمر میں یہ ملعون مر گیا۔ اور اس کی موت کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ یہ شراب کا عادی تھا، بدکاری کا عادی تھا، سر عام برائیاں کرتا تھا، تو یہ ایک رومین نسل لڑکی کے محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ اندرون خانہ اس کو چاہتی نہیں تھی، لیکن یہ اس سے محبت کرتا تھا۔ ایک دن اس لڑکی نے اسے کہا کہ کسی جنگل بیاباں میں اس کو بلا لیا کہ تنہا آنا میرے پاس۔ یہ تنہا اس کے ساتھ چلا گیا، اور جب اس نے شراب پی، اور شراب پینے کے بعد شراب کے نشے میں یہ دھت ہو گیا، تو جب نشے میں دھت ہو گیا تو اس لڑکی نے خنجر سے وار کر کے اس کو مار ڈالا، اور یہ کہہ کر مار ڈالا کہ جو اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا، میرے ساتھ اس نے کیا وفاداری کرنی۔ تو اس کو مار کے وہاں پھینک دیا۔ تو کچھ عرصہ تو اس کی لاش کے حوالے سے پتہ ہی نہیں چلا، کوے اور چیلے جو ہے اس کی لاش کو نوچتی رہیں۔ پھر اس کے جو کرندے تھے، اس کے جو چیلے تھے، اس کو ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں پہنچے، تو ان کو اس کی سڑی ہوئی لاش جو ہے وہ ملی، تو انہوں نے وہاں گڑھا کھود کر وہیں اس کو داب دیا۔ تو یہ یزید کا ایسا برا انجام ہوا۔ اب یزید کے جو جتنے بھی دیگر یزیدی تھے جنہوں نے میدان کربلا میں اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کیے، ان کے ساتھ جو حال کیا، وہ مختار سقفی نے ان کے ساتھ جو حال کیا، وہ بہت ہی بھیانک ان کا انجام ہوا۔ مختار سقفی اصل میں یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے امام مسلم بن عقیل کو جو ہے اپنے گھر میں قیام کروایا، لیکن جب ابن زیاد آیا اور اس نے دیکھا کہ اب تو ماحول ہی بدل چکا ہے، تو یہ کوفہ چھوڑ کر جو ہے دیہاتوں میں کہیں جا کر چھپ گیا۔ تو اب امام علی مقام اور امام علی مقام کے رفقا کو جب میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، تو ابن زیاد نے اس کو جو ہے قید خانے میں ڈال دیا، لیکن جیل کے اندر ہی اس نے ایک خط لکھا کہ مجھے رہا کیا جائے، کیونکہ مجھے تم نے کیوں قید کر رکھا ہے، کیا وجہ ہے تم نے مجھے قید کر لیا ہے۔ تو اس نے جب خط لکھا تو یہ خط یزید تک پہنچا، تو یزید نے کہا کہ یہ بندہ تو جو ہے بنی ثقیف کا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اگر نہیں چھوڑیں گے تو ایک نیا کوئی جو ہے معاملہ، ایک نئی تلخی جو ہے ہمارے سامنے نہ آ جائے، تو مختار کو چھوڑ دیا جائے، یہ یزید نے کہا۔ جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو پھر اس نے کیا کیا، یہ اپنے معاملات میں مصروف رہا، اور یزید جب مر گیا اس کے مرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی، اور پھر جو ہے یہ مکہ اور مدینہ، ادھر مکہ اور مدینہ میں عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر ملک شام کے اندر مروان نے سر اٹھایا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جو تھا عبد الملک بن مروان، اس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، اور پھر اس کے دور حکومت کے اندر ہی یہ معاملہ ہوا کہ یہ کوئی اتنا جو ہے لمبا عرصہ اس میں نہیں گزرا، لمبا چوڑا عرصہ نہیں گزرا، بلکہ چند ماہ میں یہ سارے معاملات ہوئے۔ اب کیا ہوا کہ مختار سقفی کو کوفے کا گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ مختار کے ذہن میں وہ ساری باتیں موجود تھی کہ جو ان یزیدیوں نے اہل بیت اطہار پر اور خاندان نبوت پر جو ظلم و ستم کیے تھے، اس نے اپنے ایک سپاہی عبداللہ کو بلایا، کہا کہ فوج تیار کرو۔ اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے فوج تیار کر کے؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے تم ایک لسٹ تیار کرو ان لوگوں کی جنہوں نے امام علی مقام کو میدان کربلا میں شہید کیا، جو آپ کے مقابل آئے، ان کی مکمل لسٹ تیار کرو۔ تو جب ان کی مکمل لسٹ تیار کر لی گئی تو کہا کہ اب ان کے سب کے گھروں کو جو ہے برباد کر دیا جائے، ان سب کے گھروں کو برباد کر کے گرا دیا جائے، کیونکہ جو حسین کو آباد نہیں رہنے دے سکے، ہم بھی ان کو آباد نہیں رہنے دیں گے۔ یہ مختار سقفی نے حکم نامہ جاری کیا۔ اب مختار سقفی نے کہا البتہ
اس کی بھی جو ہے یہ جو مختار ثقفی ہے انتہا اس کی بہت بری ہوئی، کیونکہ اس نے آخر میں جا کے جو ہے دعوی نبوت کر دیا تھا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بھی چاہے برے سے برے بندے سے بھی اچھا کام لے سکتا ہے۔ تو یہ اس کی انتہا تھی۔ میں ابھی اس کی ابتدا کے حوالے سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، ابتدا کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ تو اب کیا ہوا، مختار ثقفی نے فوج تیار کر لی، پھر اس نے پورے کوفے میں ایک ایک بندے کو ڈھونڈ نکالا اور ان کے گھروں کو گرایا، اور گرایا بھی اس طرح کہ ان کے بیوی بچوں کو گھروں کے سامنے کھڑا کیا اور ان کے سامنے جو ہے ان کے گھروں کو گرا دیا گیا، ان کے گھروں کو منہدم کر دیا گیا۔ تو وہ روتے تھے، پیٹتے تھے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ اس نے کہا یوں ہی تو تمہیں زینب اور سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تھا، یوں ہی تمہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو ظالموں، وہ وقت یاد کرو، اب تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس وقت تم نے ان کی نہ سنی، تم نے اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم ڈھائے، اب تمہاری کوئی نہیں سنی جائے گی، اب تمہارے گھروں کو گرایا ہی جائے گا۔ تو اب ان یزیدیوں کے گھروں کو جو ہے مختار ثقفی نے اپنے فوج کے ذریعے ان کو سامنے گھروں کے کھڑا کر کے گرا دیا اور ان کے گھروں کو برباد کر دیا۔ باقیوں کو اس نے پکڑ لیا۔ پھر اس نے ابراہیم بن مالک اشتر کو کہا کہ دوبارہ لسٹ تیار کرو، اب ان لوگوں کی لسٹ تیار کرو جنہوں نے خاص طور پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو اب اس کی لسٹ میں تقریباً جو ہے 30 آدمیوں کی لسٹ آئی، 30 آدمیوں کی لسٹ تیار کی گئی، جس میں یہ آیا کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں ملوث تھے۔ تو یزیدیوں کی لسٹ تیار ہوگی، ان میں سب سے پہلا نام مالک بن نصر کا تھا۔ اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور پر جو ہے اس نے تلوار جو ہے چلائی اور کہا اس کو بھی پکڑ لو۔ پھر اس کے بعد حرملہ بن کامل، یہ وہ ظالم تھا جس نے شہزادہ علی اصغر کو جب پانی مانگا گیا تھا کہ ان کو پینے کے لیے پانی دیا جائے، تو اس ظالم نے جو ہے تیر مارا، جس کی وجہ سے شہزادہ علی اصغر جو ہے شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہا اس کو بھی پکڑو، اور پھر اس کے بعد حکیم بن طفیل، یہ وہ ظالم ہے جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی پر جو ہے وہ نیزہ مارا، تو کہا اس کو بھی پکڑو۔ پھر اس کے بعد خولی بن یزید، یہ وہ بندہ ہے جس نے امام علی مقام کے جو سر اقدس کو نیزے پر چڑھایا، کہا اس ظالم کو بھی پکڑو۔ پھر اس کے بعد 5واں بندہ عمر بن حجاج، یہ وہ ظالم تھا کہ جس کی زیر نگرانی نہر فرات تھی اور اس نے اہل بیت اطہار تک ایک قطرہ بھی پانی نہیں پہنچنے دیا، کہا اس کو ظالم کو بھی پکڑ لو۔ تو اس کے بعد جو 6 نمبر پر بندہ ہے وہ شمر ملعون ہے، یہ وہ ظالم ہے جس نے زخموں کی حالت میں جسم کو چور چور پا کر میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جدا کیا، کہا اس کو بھی پکڑو اور اس کو بھی باندھو۔ 7واں بندہ جو ہے ابن سلیم قلبی، یہ وہ ملعون ہے جس نے آپ کی شہادت کے بعد آپ کے دست مبارک سے انگوٹھی اتارنا چاہی، جب وہ انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی تو اس ظالم نے آپ کی انگلی ہی کاٹ دی، تو کہا اس ظالم کو بھی پکڑ لو اور اس کو بھی باندھو۔ اور 8واں بندہ جو تھا وہ تھا زید بن وقاد، یہ وہ بندہ تھا جس نے اہل بیت اطہار کے شہزادوں پر کئی طرح حملے کیے۔ اس کے بعد عمر بن سبی، یہ وہ ملعون تھا جس نے اہل بیت اطہار پر بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حملے کیے اور کہا اس کو بھی پکڑو اور اس کو بھی باندھو۔ 10واں بندہ جو تھا وہ قیس بن اشعث، یہ وہ ملعون تھا جس نے شہادت کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن سے کپڑے اتارے، بلکہ جو آپ کے کندھوں پہ کپڑا جو تھا اس نے وہ کپڑا اتارا، کندھے کے جو ہے لفظ موجود ہے۔ اب 11واں بندہ یہ سنان نخعی تھا، یہ وہ عزلی بدبخت تھا کہ جس نے کربلا میں بدن اقدس پر تیروں کے ساتھ جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اقدس کو تیروں کے ساتھ چھلنی کیا، اور جب خون سے آپ کا جو ہے جسم اقدس نہا رہا تھا تو اس ظالم نے آپ کی کمر پر تیر مارا، کہا اس کو بھی پکڑو اور اس کو بھی باندھو۔ پھر اسی طرح بشیر ہے، ابن اشعث ہے، عبداللہ بن قیس ہے، مرہ ہے، اخنس ہے، سالم ہے، واہب ہے، یہ سب کو کہا کہ پکڑو اور ان کو باندھو۔ یہ تقریباً 30 بندے تھے جن کو اس نے پکڑا اور کہا اس کو باندھو۔
تو بہت لمبی فہرست ہے ان کے ناموں کی. تو پکڑنے کے بعد اس نے کہا کہ پہلے تو اب ان کے گھر جب گرا دیے, گھر گرا کر ان کو پکڑوا لیا. تو اب جب زیاد کو پتا چلا, ابن زیاد کو, تو وہ موصل کے اندر جو ہے جب یہ خبر پہنچ گئی تو اس نے وہاں 30,000 کی فوج تیار کر لی مختار ثقفی کے خلاف. تو یہ جو مختار ثقفی تھا اس نے 20,000 کی فوج جو ہے ابراہیم استر کے ساتھ بھیج دی, کہا کہ چلو اور ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کے بھاگنے نہیں دینا. اور ادھر ان ملعونوں کو جنہوں نے امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی شہادت میں جو ملوث تھے تو ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا. پھر ان کو پکڑ کر ان کے گلوں میں رسے ڈالے, جس طرح کتوں کے گلے میں رسے ڈالے جاتے ہیں, اور ان کے ہاتھ بھی باندھے گئے اور ان کے پاؤں بھی باندھے گئے, اور پھر جو ہے ان کو دارالعمارہ کوفہ میں لٹکا دیا گیا. ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کے سر جو ہے وہ کاٹ دیے گئے, یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ ان کے جسموں کو جو ہے اس نے آگ لگوا دی. تو یہ ہونا ہی تھا اور ان کے ساتھ یہ ہونا ہی تھا, کیونکہ ان ظالموں نے, کیونکہ یہ وہ ظالم تھے, کیونکہ یہ وہ ملعون تھے جو جنت کے شہزادوں کی عزت نہ کر سکے, تو وہ ہمیشہ آگ میں ہی جلتے رہیں.